بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میرا نام مرزا صداقت علی ہے، میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں اور میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کل ہماری جو سیریز آف ویڈیو چل رہی ہے وہ کویشچن آنسرز ہیں، اور کافی لوگ سوالات کرتے ہیں اور ان کے کمپلیکیٹڈ اور مشکل سوالات ہوتے ہیں جس کا وہ تفصیل سے جواب چاہتے ہیں اور معقول جواب چاہتے ہیں۔ تو میں پھر شارٹ لسٹ کر کے یہ جواب تیار کرتا ہوں اور پھر آپ کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ سارے سوالات کا جواب دینا ممکن نہیں ہے کیونکہ سوالات بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن وہ سوالات جو بڑے کامن ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس پر جاننے کی کوشش کی ہوتی ہے وہ میں سلیکٹ کر کے تو کرتا ہوں۔ آج ہم 2 سوالات کا جواب دیں گے اور دونوں ہی سوالات بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں اور آپ کی توجہ درکار ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو پہلا سوال ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑا ہی کامن ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو درپیش ہے، یہ وراثت کے قانون سے متعلق ہے۔ اور وراثت کے قانون کی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں اور اس میں مسائل بہت زیادہ ہے اور ہمارے معاشرے کی تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ تو وہ میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ پوری توجہ سے سنیے گا اور پھر میرا جواب بھی پوری توجہ سے سنیے گا۔ مجھے سوال کیا ہے گوجرانوالہ سے ایک صاحب ہیں، میں نام تو نہیں لیتا لیکن انہوں نے کہا میرا نام لے کر بتائیے، نام لے کر بتائیے تاکہ میں اپنے باقی بھائیوں کو بہنوں کو یہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آگے ان کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کی جواب کی روشنی میں اور قرآنی احکامات کی روشنی میں ان کو پتہ چلے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح ہے، تو قانون کیا ہے۔ تو سوال آپ سن لیجئے پورا، وہ میں نے نوٹ کیا ہے۔ گوجرانوالہ سے ایک صاحب اجاز بٹ صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے والد صاحب کی پہلی شادی سے ہم 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ ہماری والدہ یعنی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے، تینوں بیٹے اور تینوں بیٹیاں شادی شدہ ہیں۔ چند سال قبل والد صاحب نے ایک جوان عورت سے دوسری شادی کی تاکہ ان کی دیکھ بھال کرے اور اس دوسری عورت میں سے 2 نابالغ چھوٹے بیٹے ہیں، 2 نابالغ چھوٹے بیٹے ہیں۔ ان کو والد صاحب نے علیحدہ گھر لے کر دیا ہے۔ والد صاحب کی معروف بازار گوجرانوالہ میں پینٹ اور ہارڈ ویئر کی بہت بڑی دکان ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، جہاں ساری زندگی والد صاحب نے خود کاروبار کیا اور سب لوگ جانتے ہیں۔ اب وہ نہایت بوڑھے ہو چکے ہیں اور کمزور ہو چکے ہیں اور دکان پر نہیں بیٹھ سکتے، چنانچہ دکان پر بڑا بھائی اور اس کے بیٹے بیٹھتے ہیں۔ ساری آمدن بڑا بھائی لے جاتا ہے، والد صاحب کی دکان ہے، ساری آمدن بڑا بھائی لے جاتا ہے اور والد صاحب کو ڈرا دھمکا کر دکان اور اوپر گودام کی جائیداد کی رجسٹری اپنے نام پر گفٹ کرا لیا، ڈرا دھمکا کر، یہ بات یاد رکھیے، اور جو والد صاحب کی مرضی کے خلاف ہے۔ پھر آگے سوال کا اگلا حصہ ہے کہ اب بڑے بھائی جو کہ بدمعاش اور زورآور قسم کا آدمی ہے نے والد صاحب کو بہانے سے اپنے گھر لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ یہ بنگلہ جو والد صاحب کے نام پر ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے، اسے بھی بڑے بھائی کے نام پہ گفٹ کر دیا جائے۔ کیا یہ شرعی طور پر اور قانونی طور پر درست ہے؟ اور پھر سوال کا لمبا سوال ہے لیکن یہ سارا جاننا ضروری ہے، سب کا میں بریف آپ کو جواب دوں گا۔ تینوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ اپنے حصوں کا مطالبہ نہیں کرتی کہ بھائی ناراض ہو جائیں گے اگر ہم نے حصوں کا مطالبہ کیا۔ اور آخری حصہ سوال کا ہے دوسری بیوی کے بچے نابالغ ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں بڑے بھائی سے اور ہم 2 بھائیوں کو بھی حصہ نہیں ملا، کیا کریں؟
یہ بات آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ سوال میں نے آپ کو پڑھ کے سارا سنا دیا ہے۔ یہ بٹ صاحب نے، اعجاز بٹ صاحب نے جو سوال کیا ہے گوجرانوالہ سے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ والد صاحب کی ایک معروف بازار گوجرانوالہ میں پینٹ اور ہارڈ ویئر کی دکان ہے، اور وہ دکان کے خود مالک ہیں، اور وہ بڑا بیٹا ساتھ بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے باپ کی زندگی میں ہی بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو باپ کے ساتھ کاروبار میں ہیلپ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں دکانوں پہ جنہوں نے کاروبار کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ کی جو آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ بھی اسی طرح پارٹس میں ہے کہ والد صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، دکان پر نہیں بیٹھتے، اور انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور دوسری شادی میں سے 2 بچے ہیں جو نابالغ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جہاں پر ایک شادی ہو وہاں پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں وراثت کی تقسیم پر، اور یہ بھی یاد رکھیے جہاں ایک سے زیادہ شادیاں ہوں، اسلام میں 4 کی تو اجازت ہے، لیکن ایک سے زیادہ شادیاں ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، وہاں تو جھگڑے جائیداد پر ہونا کوئی اچھوتی بات یا عجیب بات نہیں ہے، یہ بڑی ہر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی سٹوری ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ والد صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، اب وہ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، زور آور نہیں ہوتے، اور بڑا بھائی اور اس کے بچے دکان پہ بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے ڈرا دھمکا کر والد صاحب سے دکان کی اور دکان کے اوپر جو گودام ہے ان کی رجسٹری اپنے نام پہ کرا لی ہے۔ تو یہ ڈرانے دھمکانے پر میں شرعی طور پر 2 باتیں کروں گا، شرعی طور پر اور قانونی طور پر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں غیر قانونی ہیں۔ شرعی طور پر یہ ہے کہ آپ کسی کی پراپرٹی جو ہے اس کی منشا اور مرضی کے خلاف نہیں لے سکتے، مختصر بات نہیں لے سکتے۔ اور اگر ڈرا دھمکا کر آپ پراپرٹی لے لیتے ہیں، ڈرانے دھمکانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ڈرانے دھمکانے کا طریقہ یہ ہے کہ ابو کو کہہ دیا کہ ابو جی میں آپ کو قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں، لوگوں نے قتل بھی کیے ہیں، اپنے سگے والدین کے قتل کیے ہیں، اور آپ پراپرٹی میرے نام کی کیجئے گا۔ بھئی آپ کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، اور دوسری بیوی سے بھی 2 نابالغ بچے ہیں، تو وراثت کے تو وہ سارے حقدار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ میت نے خواہ 1 گز کپڑا ہی کیوں نہ چھوڑا ہو، اس کے انتقال کے بعد اس کی بھی تقسیم ہوگی۔ یہ یاد رکھیے، کچھ بھی ہو تقسیم ہوگی۔ اور اگر آپ نے والد صاحب کو ڈرا دھمکا کر جائیداد کی کاروبار اپنے نام کرا لیا، رجسٹری کرا لی، اور اس پہ لکھا دیا کہ والد صاحب نے مجھے اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے مجھے گفٹ کر دی، تو دین اس کو ریکگنائز نہیں کرتا، دین اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر والد صاحب خود اپنی مرضی سے کسی کو گفٹ کرنا چاہے، جن پر کسی قسم کا ذہنی، جسمانی، اخلاقی کسی طریقے کا بلیک میلنگ، دباؤ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں انڈیو انفلوئنس یا کوئرشن، یعنی ذہنی دباؤ، پریشر یا ڈرانا دھمکانا یا جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا، یا کچھ بھی ایسی بات جو ان کی منشا اور مرضی کے خلاف ہو، یہ غیر شرعی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے۔ پہلے بات کا تو جواب میں نے آپ کو دے دیا، پہلے سوال کا۔ اب بات یہ ہے کہ والد صاحب کی جو دکان ہے اس پر وہ بڑا بیٹا قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، اور وہ ساری آمدن خود لے جاتا ہے۔ وہ کاروبار کی ساری آمدن بھی والد صاحب کی ہی ہے، یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ والد صاحب مالک تھے کاروبار کے بھی، کاروبار میں جتنا مال پڑا ہوا تھا مال کے بھی والد صاحب مالک تھے، اس مال کی بھی تقسیم ہوگی۔ وہ جو جائیداد بیٹے نے فورسیبلی اور زبردستی گفٹ کے طور پہ ہتھیا لی ہے، ان پر پریشر ڈال کے، اب میں پریشر کی بھی آپ کو مثال دیتا ہوں۔
پریشر یہ ہے کہ آپ والد صاحب کو کہیں کہ میں آپ کی دوسری بیوی کو یا بچوں کو قتل کر دوں گا، اٹھوا دوں گا، یا آپ کو میں مثال کے طور پہ گولی مار دوں گا، والد صاحب کو کہہ دیں. وہ تو کمزور ہے، بے بس ہیں، اب ان کی جوانی تو چلی گئی ہے. تو وہ آپ کے غنڈائزم سے اور آپ کے دھونس دھاندلی سے اور آپ کے ذہنی دباؤ اور پریشر سے اگر وہ جائیداد آپ کے نام پہ کر رہے ہیں تو وہ غیر شرعی ہے اور غیر قانونی ہے. کوئی ایسی جائیداد جو پریشر کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے، مثال کے طور پہ آپ نے گھر پہ ان کو گن دکھائی، بندوق دکھائی، یا کیا کہتے ہیں پستول دکھائی اور کہا کہ یہ گولیاں ہیں، یہ اس کے لیے تیار ہو جائیے اگر آپ نے مجھے پراپرٹی نہ دی، تو وہ پریشر آپ نے گھر میں ڈالا. لیکن جب رجسٹرار کے دفتر میں رجسٹری کرانے پہنچے وہاں تو آپ کے اوپر کوئی گن پوائنٹ نہیں تھی. یہ یاد رکھیے، یہ دونوں باتوں کو ذرا علیحدہ رکھنا ہے. لیکن رجسٹرار کے دفتر میں آپ کے والد صاحب ذہنی طور پر وہ انڈیو انفلوئنس اور وہ پریشر لے کر گئے ہیں. آپ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ جب وہ رجسٹرار میں دفتر میں جا کے انہوں نے انگوٹھا لگایا یا دستخط کیے تو اس وقت تو ان کے اوپر کوئی گن نہیں تھی. ایسی بات نہیں ہے. وہ جو گھر میں یا پہلے آپ نے کئی مہینے سے ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا تھا، وہ ان کے دماغ کے اوپر اس کا پریشر کا غلبہ تھا. یہ یاد رکھیے یہ نقطہ. وہ اس غلبے کی پاداش میں اس کو دباؤ اور پریشر کو، انڈیو انفلوئنس کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے رجسٹری کی. گو کے رجسٹرار کے دفتر میں انہوں نے کہا جی میں اس کو گفٹ کرتا ہوں، لیکن بیک اینڈ پہ ان کے دماغ پہ آپ کا پریشر تھا، آپ کی بدماشی اور غنڈہ گردی جو تھی وہ برقرار تھی. اس پریشر میں آپ کے انہوں نے کیا، انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ رضامندی سے نہیں کیا. وہ تو کہتے تھے کہ میں تو شرعی طور پر تقسیم کرنا چاہتا ہوں اور میری زندگی کے بعد جائیداد کی تقسیم جو ہے وہ مسلمانوں کے جو محمدن لا ہے اس کے مطابق، حصوں کے مطابق تقسیم ہو. تو یہ انڈیو انفلوئنس ہے، یہ غیر شرعی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑا بھائی بدماش قسم کا آدمی ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اب جو بنگلہ رہ گیا ہے یہ بھی میرے نام پہ کریں. اور وہ والد صاحب کو لے جا کر اس نے ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ کو یہاں روٹی پانی تو ملے گا لیکن میں نے تالا لگا دیا، آپ کو بند کر دیا، جب تک آپ اس مکان، اس بنگلے کی رجسٹری میرے نام نہیں کرتے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. یہ بھی غیر قانونی ہے، یہ بھی انڈیو انفلوئنس ہے، غیر شرعی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے. اور اب آپ نے پوچھا ہے کہ وہ باقی بچے بھی ہیں دوسری بیوی سے، والد صاحب حیات ہیں، کمزور ہیں، تو وہ بچے بھی وراثت کا حقدار ہیں. بچہ ہو یا بڑا ہو، حصہ اس کا قانون میں سورہ نساء میں جو دیا گیا ہے، ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے مطابق ان کی تقسیم ہوگی. بچہ ہو یا بڑا ہو حصہ پورا ہوتا ہے. ایک دن کا بھی بچہ ہو، ایک گھنٹے کا بھی بچہ ہو، حصہ اس کو پورا ملے گا جتنا کہ کوئی 100 سال کا ہو یا 50 سال کا آدمی زندہ حیات ہو اور وارث ہو اور اس کو حصہ ملتا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے تیسرا نقطہ یہ پوچھا ہے، تینوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ اپنے حصوں کا مطالبہ نہیں کرتے. تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں اور قانون میں کسی جگہ یہ بات نہیں لکھی کہ بیٹی اگر حصے کا مطالبہ نہ کرے تو وہ حصے سے دستبردار ہو چکی ہے. یہ یاد رکھیے، بیٹیوں کو بھی حصہ ملنا چاہیے اس طریقے سے کہ جو قانون میں اور قرآن میں سورہ نساء میں دیا گیا ہے. اگر وہ زبان سے مطالبہ نہیں کرتی، خاموش ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حصے سے دستبردار ہو گئی ہیں. آپ نے تو اپنے سوال میں لکھا ہے کہ وہ مطالبہ اس لیے نہیں کرتی کہ اگر ہم نے مطالبہ کیا تو ہمارے بھائی جو ہیں ہم سے ناراض ہو جائیں گے، قطع تعلق کر لیں گے. یہ بھی ایک خوف کی علامت ہے. آپ نے ان کو دھمکی دی ہوگی ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے. تو خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے حصے سے دستبردار ہو گئی ہیں.
بیٹی جو ہے وہ بھائی کے مقابلے میں آدھے حصے کی حقدار ہے. وہ حصوں کی بات میں آپ کو کسی علیحدہ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ حصے کتنے کتنے بنتے ہیں. لیکن وہ بیٹیاں بھی حصے دار ہیں. اور آپ کا یہ موقف کہ وہ مطالبہ نہیں کرتی، ان کی شادیاں کر دی ہیں. بھائی بیٹیوں کی شادیاں کر دی ہیں تو بیٹوں کی بھی تو باپ نے اپنی جوانی میں اپنی زندگی میں شادیاں کی تھی. تو شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹی نے حصہ وصول کر لیا. حصہ تو وہ ہوتا ہے جو مرتے وقت آدمی جائیداد چھوڑ جائے اور وہ اس کے ترکے میں آ جائے. وہ اس میں سورہ نساء کے مطابق جو مقررہ حصے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں. دوسری بیوی کے بچے نابالغ ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں، اور ہم 2 بھائیوں کو بھی حصہ نہیں ملا. باقی جو 2 بھائی ہیں، یہ ٹوٹل 3 بھائی ہیں، باقی جو 2 بھائی ہیں وہ علیحدہ رہتے ہیں. ان کو بھی بڑا بھائی چونکہ بدماش قسم کا آدمی ہے، زورآور ہے، طاقتور ہے، پیسے والا آدمی ہے، کاروبار پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، وہ حصہ نہیں دیتا. تو ان کو چاہیے کہ والد صاحب کی زندگی کے بعد، یعنی ابھی تو والد صاحب حیات ہیں، ان کو کمرے میں بند کیا ہے. کمرے میں بند کرنا بھی غیر قانونی کام ہے، ایک جرم ہے. خواہ اپنا باپ ہو، بھائی ہو، ماں ہو، کوئی شخص کو، اس کو آپ لاک اپ میں بند کر کے کوئی مطالبہ نہیں منوا سکتے. اس میں بھی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 341 کے تحت رانگ فل کنفائنمنٹ اس کو بولتے ہیں، وہ جرم بنتا ہے. اور آپ ریٹ فائل کر کے اور بیلف مقرر کر کے ان کو بازیاب عدالت کے ذریعے کرا سکتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب والد صاحب اپنی زندگی سے، اس دنیا سے، جہان فانی سے چلے جائیں تو پھر آپ عدالت میں وہ جو گفٹ کی ہے دباؤ کے تحت اس کو بھی چیلنج کریں، اور باقی جو پراپرٹی ہے اس کو بھی شامل کریں، اور استقرار حق کا اور تقسیم جائیداد کا حصہ مانگیں اور مطالبہ کریں. اور تمام دوسری بیوی کے دونوں بچے اور پہلی بیوی کے سارے بچے، تمام بہنوں کو، بھائیوں کو فری کے مقدمہ بنائیں اور شرعی طور پر عدالت میں جا کے ثابت کریں، اپنا ثبوت وراثت کا دے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے بچے ہیں. وہ آپ کو لگانا پڑے گا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور جائیداد کے ملکیت کے ثبوت کہ ہمارے والد صاحب کی یہ ملکیت تھی. والد صاحب کی ملکیت کا ثبوت رجسٹری ہو یا پی ٹی ڈی ہو یا ٹرانسفر آرڈر ہو، کچھ بھی ہو، جو والد صاحب کی ملکیت کا ثبوت ہے وہ لگانا پڑے گا. تو عدالت جو ہے سب فریقین کی شہادت لینے کے بعد مقدمہ جو ہے وہ اس کی تقسیم کا حکم جاری کر دے گی. تو اس پر میں آپ کو قرآن کریم کے احکامات پڑھ کے سناتا ہوں. یہ چونکہ ریلیونٹ ہیں اور اس میں یہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم یہ نہیں ہیں کہ عید پہ گائے ذبح کر دیں نمائش کے لیے، عید کی نماز پڑھنے چلے جائیں، روزوں میں روزے رکھ لیں، وہ آسان کام ہے. اور جب مال کی تقسیم ہو تو کہیں کہ جی ابا جی زندگی میں مجھے گفٹ کر گئے تھے. بھئی ابا جی کو تو آپ نے گن پوائنٹ پہ ان سے رجسٹری کرائی، گفٹ کرایا، تو وہ تو رضامندی سے انہوں نے نہیں لیا، تو وہ تو غیر قانونی ہے. اور اس پر قرآن کیا کہتا ہے یہ ذرا سن لے. یہ میں سورہ النساء اور پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 8 پڑھنے لگا ہوں، اور میں ترجمہ پڑھوں گا کیونکہ میں نے اگر عربی میں پڑھا تو ذرا لمبا ہو جائے گا ویڈیو. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائے. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، یعنی یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو اگر آپ کا مال پہ غلبہ ہے، آپ چونکہ بڑے ہیں، بالغ ہیں. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو
تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے۔ یہ یاد رکھیے، عورتوں میں بیوہ بھی شامل ہے، ماں بھی شامل ہے، اور بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ جو اللہ نے مقرر کر دیا حصہ، وہی حصہ ان کو ملے گا۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کرے اور راستی کی بات کرے۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یہ سورہ نساء آیات نمبر 7 سے لے کر 14 تک کا میں نے ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے قرآن کریم سے ایگزیکٹلی۔ یہ تھا آپ کے سوال کا جواب کہ وہ جو غیر قانونی طریقے سے دباؤ کے تحت پراپرٹی بڑے بیٹے نے اپنے نام پہ کرا لی ہے، وہ بھی غیر شرعی ہے اور غیر قانونی بھی ہے، اور اس پر آپ مقدمہ کر کے اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ قرآنی احکامات بھی پڑھ کے میں نے آپ کو سنا دی۔ اب ایک اور دوسرا سوال ہے، وہ کر کے میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ وہ بھی بڑا کامن سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ راول پنڈی سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے منع کیا میرا نام نہیں لینا، لیکن مجھے بتائیے کہ مجھے ایک پولیس کا سب انسپیکٹر تنگ کر رہا ہے، مجھے ٹیلی فون کرتا ہے کہ میں نے ایک ملزم پکڑا ہے، جس ملزم نے جس کا ایف آئی آر میں نام ہے، اور اس نے کوئی فرضی اور جعلی وزٹنگ کارڈ بنوائے۔ وزٹنگ کارڈ یہ عام جو کارڈ ہوتے ہیں، جیسے میرا نام لکھا ہو مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، فارمر ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان، وغیرہ وغیرہ، یا کوئی آدمی ہو، ججوں کے بھی کارڈ ہوتے ہیں، منسٹروں کے بھی کارڈ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس نے کارڈ بنوایا، اور کارڈ بنوا کے کوئی جعلی اپنا عہدہ ظاہر کر کے کارڈ بنوایا، اور جس نے میرے سے سوال کیا ہے، اس شخص نے یہ پوچھا ہے کہ میرا پرنٹنگ پریس ہے، میرے پرنٹنگ پریس سے وہ کارڈ پرنٹ ہو کر گئے ہیں۔ اچھا، پرنٹنگ پریس کو جو آپ مواد دیں گے وہ پرنٹ کر کے وہ لے جائے گا، اور وہ کارڈ کو استعمال کر کے وہ کہیں پہ جا کے اس نے سرکاری دفتر میں ٹھیکے لیے، یا کہیں جا کے اپنا تعارف کرایا، کوئی بینیفٹ حاصل کیا، جس میں آرمی کا بھی کوئی ڈپارٹمنٹ تھا، وہاں بھی وہ پہنچ گیا۔ تو اس کا جب چھان بین کی اس خفیہ ایجنسی نے، تو پتہ چلا کہ یہ تو سچا آدمی نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جس عہدے کا اس نے کارڈ پرنٹ کرایا ہے یہ فرضی ہے۔ تو اس پر تعزیرات پاکستان کے تحت اس کو ایف آئی آر درج کر کے اس کو پولیس نے اریسٹ کر دیا۔ جب پولیس نے اریسٹ کیا تو اس سے پوچھا یہ کارڈ تم نے کیوں بنوائے؟ اس نے کہا جی میں نے مفاد حاصل کرنے کے لیے کارڈ بنوائے، اور میں نے فلاں پرنٹنگ پریس سے بنوائے۔ اچھا، پرنٹنگ پریس والے کا تو کوئی قصور نہیں، اس نے تو جو مواد اس کو دیا یہ کارڈ پرنٹ کر دو۔ روزانہ کے لوگ آتے ہیں بے شمار، اور پرنٹنگ پریس والے کام کرتے ہیں، اس پرنٹنگ پریس والے کا ایف آئی آر میں کوئی نام نہیں۔ اب پولیس کا سب انسپیکٹر جو تفتیشی ہے اس کو یہ ٹیلی فون کر کے کہتا ہے کہ یہ جو لڑکا جعلی کارڈ بنوا کے تم سے لے کر گیا ہے، تمہارا نام بھی میں تفتیش میں ڈال دوں گا، تم مجھے 3 لاکھ روپے کی رقم دو اور مجھے مطمئن کرو، ورنہ میں تمہارا نام ایف آئی آر میں ڈال کے تمہیں بھی اریسٹ کر لوں گا۔ اب ان صاحب نے مجھے فون کیا ہے، کیا وہ جائز کر رہا ہے؟ بھائی پولیس والے کا کیا اختیار ہے کہ وہ قانون سے ہٹ کے آپ سے مطالبہ کرے؟ یعنی پولیس والا جو تفتیشی افسر ہے اس کا 3 لاکھ روپے کا رشوت کا مطالبہ جو ہے بذات خود ایک جرم ہے۔
آپ نے کوئی جرم سرزد نہیں کیا اور وہ آپ کے ساتھ ہراسمنٹ کر رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ سیشن جج کی عدالت میں جا کے یا ہائی کورٹ کی عدالت میں جا کے آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت ہراسمنٹ کی رٹ فائل کریں اور اس پولیس والے کا اور اس کے بڑے افسروں کا نام بھی لکھیں اور سارے واقعات کیس کے لکھیں کہ آپ لکھیں کہ میں یہ جو ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میرا پرنٹنگ پریس ہے، کارڈ میرے سے پرنٹ ہو کے لے کے گیا، وہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے 3 لاکھ روپیہ دو ورنہ میں تمہیں ایف آئی آر میں نامزد کر دوں گا۔ اور عام آدمی تو پولیس سے ڈرتا ہے، تو آپ یہ جا کے ہراسمنٹ کی رٹ فائل کر کے اس پولیس کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو طلب کرا سکتے ہیں عدالت میں، اور اینٹی کرپشن میں بھی اس کے خلاف جو ہے درخواست دے کے شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹل ایکشن لینے کے لیے آپ اس کے افسران بالا کو بھی تحریری شکایت دے کے اس کی شکایت کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ پولیس والا فلاں کیس میں تفتیش کر رہا ہے اور مجھے بلیک میل کر کے میرے سے 3 لاکھ روپے رشوت طلب کر رہا ہے۔ یہ ہے آپ کا سوال اور آپ کا جواب۔ باقی آپ نے یہ پوچھا کہ میں بیل کرا لوں، تو آپ کو بیل کرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ایف آئی آر میں تو آپ نامزد ہی نہیں ہیں، اور پری اریسٹ بیل آپ جب کرا سکتے ہیں جب آپ کیس میں نامزد ہوں، آپ کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہو کہ اس نے کوئی جرم سرزد کیا، تو آپ کا تو ایف آئی آر میں نام ہی نہیں ہے، بیل کرانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ آپ ہراسمنٹ کی رٹ فائل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے ان دونوں سوالوں کے جواب میں نے آپ کو دے دیے ہیں، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم راستی کی بات کریں، حق کی بات کریں، سچی بات کریں، اور میرے لیے بھی آپ دعا کیجئے گا کہ میں اچھی بات عوام الناس کو اپنے لیکچر کے ذریعے بتاؤں اور ہدایت کی بات کروں، وہ جو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، سلامت رہیے گا۔ آج کے لیے اتنا